ڈیڑھ ہوشیار ہے، بات بات پر ہا ہا کر کے ہنستا ہے وغیرہ۔ اسی طرح مستحبات اور نوافل میں سستی کرنے والے کے بارے میں اس طرح کہنا، اس نے زندگی میں کبھی عاشوراء کا روزہ نہیں رکھا، وہ ابابین کیا پڑھے گا؟ اس کو یہ تو پوچھو کہ یہ نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں۔ وہ تبرک کہہ کر نیاز تو کھا لیتا ہے مگر اس کے لیے چندہ کبھی نہیں دیتا۔ یہ ساری غیبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ غیبت کے متعلق احکام کیا ہیں؟ غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کرنے والا فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ بغیر شرعی مجبوری کے غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گناہگار ہوتا ہے۔ بد مذہب کی غیبت شرعی طور پر غیبت نہیں بلکہ بد مذہب کی برائیاں بیان کرنے کا خود شرعن حکم ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ غیبت کے گناہ میں مبتلا ہونے کے اسباب ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ پہلا سبب ہے غصہ، بغض اور کینہ، حسد، زیادہ بولنے کی عادت، ہنسی مذاق کی لت۔ ایسا شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کی نقلیں اتار کر بھی بعض اوقات غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گھریلو ناچاکیاں، ان حالات میں غیبت سے بچنا قریباً ناممکن ہے۔ گلہ شکوے کرنے کی عادت، جہاں کسی کے بارے میں دوسرے سے شکوہ شروع کیا، شیطان نے بدگمانیاں، عیب دریوں، غیبتوں، تہمتوں اور چغلیوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ بے جا تنقیدی ذہن، تنقید بے جا کا مریض کسی کی براہ راست اصلاح کرنے کی بجائے عموماً دوسروں کے آگے غیبتیں کرتا پھرتا کہ وہ یوں کر رہا ہے وغیرہ۔ غیبت سے بچنے کے لیے دینی مشغلوں اور دنیا کے ضروری کاموں سے فراغت کے بعد خلوت یعنی تنہائی اختیار کیجیے، یا صرف ایسے سنجیدہ اور سنتوں کے پابند اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کیجیے جن کی باتیں خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافے کا باعث بنے۔ ذاتی دوستیوں سے قطعاً اجتناب یعنی پرہیز کیجیے۔ زبان کا قفل مدینہ لگائیے۔ قفل کہتے ہیں تالے کو، قفل مدینہ یعنی مدینے کا تالا۔ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے، یعنی خاموش رہیے، اس کو کہتے ہیں قفل مدینہ۔ زبان کا قفل مدینہ لگائیے کہ سب سے زیادہ غیبتیں زبان سے کی جاتی ہیں، لہٰذا اس کو قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ غیبت کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجیے کہ کسی بھی مرض سے بچنے اور اس کے علاج کرنے کے لیے اس مہلکات یعنی تباہ کاریاں جاننا مفید ہے۔ اپنے عیبوں کی طرف توجہ کیجیے اور انہیں دور کرنے میں لگ جائیے۔ وظیفہ یہ ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھتے اٹھتے وقت یہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو آپ کو دوسروں کی اور آپ کے اٹھنے کے بعد لوگوں کی آپ کی غیبت سے باز رکھے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا اور اسے کہا، میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ آپ کے لیے، چھوٹا سا، اس لیے کہ آپ میری کرتے ہیں غیبت، برائی بیان کرتے ہیں، آپ کی نیکیاں میری طرف آ رہی ہیں اور میرے گناہ آپ کی طرف جا رہے ہیں، تو جو مجھے نیکیاں دے رہا ہے اور میرے گناہ لے رہا ہے تو میں اسے تحفہ نہ بھیجوں۔ اب دیکھیں، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، تو ہم نے آج ذہن بنا لینا ہے، آج یہی سیکھ کے جانا ہے کہ انشاءاللہ غیبت سے بچیں گے۔ اور اس کے لیے اس کے تفصیلی احکام کے جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ماہ ناز کتاب
فیضان سنت کا یہ باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں کا مطالعہ کیجیے۔ اتنی بڑی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں کہ آج تک شیخ کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرغ کی بانگ سن کر پڑھنے کی دعا یہ یاد کرتے ہیں، تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ مسجد سے نکلنے کی بھی دعا ہے، کسی کو آتی ہے؟ کوئی سنا دے، کھڑے ہو کے سنا دے۔ شاباش، ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، سارے کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ دعا، اس کا ترجمہ ہے کہ یا الہی میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ مرغ رحمت کا فرشتہ دیکھ کر بولتا ہے، اس وقت کی دعا پر فرشتے کے آمین کہنے کی امید ہے۔ تو آج یہ بھی نہیں ڈرنا چاہیے، بعض جو ہے دن کے وقت مرغا بانگ دے رہا ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اب آج ہم نے سیکھ لیا، دینی مسئلہ سیکھ لیا کہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ ہم نے پڑھنی ہے وہاں پر دعا، اور یہاں پر امید ہے فرشتے کے آمین کہنے کی، اس امید پر۔ تو چاہے مرغا صبح کے وقت بانگ دے، دوپہر کو دے، شام کو دے، رات کو دے، تو یہ بدشگونی نہیں لینی۔ عموماً ہم کہتے ہیں نا رات کو دیتا ہے، صبح کے وقت اذان فجر سے پہلے، تو دن کے وقت دے تو یہاں پریشان نہیں ہونا۔ تو دیکھیے الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے، یہاں پر آج آپ نے غیبت کے بارے میں سیکھا۔ پہلے بہت بڑا پیارا بیان تھا شوق حج کے بارے میں، حج کے فضائل ہم نے سنے، اور مرغ کے باغ پر ہم نے دعا یاد کی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے لیے خوشخبری ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جتنے مدرسے چل رہے ہیں نا، اب دعوت اسلامی نے ان میں اسکول سسٹم شروع کر دیا ہے۔ اب دین اور دنیا دونوں تعلیمیں، اور یہ نہیں ہے کہ قاری صاحبان پڑھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹیچر ہائر کیے جا رہے ہیں، سیویاں جا چکی ہیں، ان قریب ٹیچروں کے ٹیسٹ ہو جائیں گے، استاد پڑھائیں گے مدرسے میں۔ تو اب بہت آسان کام ہو گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بچہ حافظ قرآن بھی بنے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، تو آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسے میں داخل کروائیں۔ لدھانہ کے قریب ہیں تو لدھانہ میں کروائیں، 53 چاک کے قریب ہیں 153 میں تو وہاں پر زمان بھائی کے ڈیرے پر مدرسہ ہے، وہاں فیضانی اتار، وہاں میں داخل کروائیں۔ پیر جگی میں الحمدللہ کھل رہا ہے، وہاں داخل کروائیں۔ پیر جگی سے بھی اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں۔ 152 میں چل رہا ہے مسجد نور میں، وہاں داخل کروائیں۔ تو اب جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدرسہ ہوگا، وہاں پر اس سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تو دین دنیا کی بھلائی، تو اسکول کی تعلیم بھی دعوت اسلامی اب ساتھ دے رہی ہے۔ تو اب لوگ تو پہلے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کو بھیجنا ہے سکول، اب بچے کو سکول بھیجیں گے تو وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور مڈل پاس بھی ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ سب نے صرف تاشیر کرنی ہے، اس بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کی دعوت سے کوئی بھی آ گیا، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اب داخلے جو ہی یہ سسٹم اب اسی ماہ میں یا اسی اگلے ماہ کے شروع میں یہ ہو جائے گا، تو جو ہی یہ شروع ہوگا یقین کریں داخلے تو بہت زیادہ ہوں گے، پھر ہم ایک لمٹ پہ روک دیں گے جی، اب ہم نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے دارالمدینہ اسکول چل رہے ہیں، تو وہاں پر بڑے بڑے شہروں میں ان قریب لیا میں بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، تو وہاں بس ایک ہی دن میں داخلے ختم۔ لوگ منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ داخل کریں، کیونکہ بس نشستیں مخصوص۔ تو اب آپ کے پاس نادر موقع ہے کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجیں، یعنی اسکول میں بھیجیں،
دعوت اسلامی نے اب اسکول بھی شروع کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک ہمارا یہاں مل بیٹھنا سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ایک بھائی مصیبت میں ہیں، یا اللہ اسے مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ مسلمانوں کی بیماریاں، قرضداریاں، بے اولادیاں، بے جا مقدمے بازیاں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، تلاوت قرآن پاک کرنے، ذکر و درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مدینہ پاک کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی۔ یا الہی جب دم واپسی ہو، سامنے ہو روزہ رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔